حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے تیر انداز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت سعد کو تیر دیتے ہوئے فرماتے کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ماموں کہا، ان کی زندگی بہادری، مضبوطی اور دعاؤں کی قبولیت کی سب سے اچھی مثال ہے۔ حضرت سعد کا پرانا نام سعد بن مالک تھا اور حضرت سعد قریش کے معزز قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہی خاندان ہے جس سے آمنہ بنت وہب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق تھا۔ اسی رشتے کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلائے۔ حضرت سعد نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور وہ ان اولین 7 افراد میں شامل تھے جن کے اسلام لانے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت سعد کی والدہ حضرت حمنہ بنت سفیان نے جب حضرت سعد کے اسلام لانے کا واقعہ سنا تو غصے میں آ کر کھانا پینا چھوڑ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں دو گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ لیکن حضرت سعد اپنے ایمان پر اتنی مضبوطی سے ڈٹے رہے کہ ماں کو مجبوراً کھانا پینا دوبارہ سے شروع کرنا پڑا۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ لقمان کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس بات کو نہ مانو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے تیر انداز تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے سعد تم پہلے شخص ہو جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر برساتے رہے، اور یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت سعد کو تیر دیتے ہوئے فرماتے کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی قربانی کا جملہ فرمایا، جو ان کے مرتبے کی انتہائی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مشرک بھائی عمیر کو دیکھا، وہ مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت سعد نے اسے للکارا اور پھر ایسی ضرب لگائی کہ اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر دیا جو اسلام نہیں لایا تھا، جو مشرک تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد نے ایک تیر انداز مشرک کو للکارا اور اسے مار گرایا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے سعد تمہارے تیر سے آج مشرکوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت دعا کی ایسی عظیم دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ اکبر و کبیرہ اللہ سنتا اور قبول فرما لیتا۔ حضرت سعد جس چیز کے لیے دعا کرتے وہ فوراً قبول ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سعد نے ایک شخص کو برا بلا کہنے والے کے خلاف دعا کی تو وہ شخص فوراً گدھے کی طرح بن گیا اور لوگوں میں رسوا ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے تھے۔ فتنہ و فساد کے زمانے میں جب مسلمانوں کی باہمی جنگ چھڑ گئی تو حضرت سعد نے سب سے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کو ترجیح دی۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ وہ پرانے تیر نکال کر لاؤ جن سے آپ جنگیں لڑا کرتے تھے، پھر ان تیروں کو توڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان تیروں سے جہاد کیا تھا اور اب میں انہی تیروں سے مسلمان کو مسلمان پر نہیں چلاؤں گا۔ یہ واقعہ فتنہ اولا کے درمیان کا ہے۔ حضرت سعد نے اسلامی فوج کی قیادت کرتے ہوئے ایران کو فتح کیا اور قادسیہ کی مشہور جنگ میں رستم کا خاتمہ کیا، پھر مدین کے قلعے فتح کیے اور کسریٰ کا مشہور تاج جو لاکھوں درہم
دینار کا تھا اسے بیت المال میں جمع کرایا، لیکن خود ایک معمولی زندگی گزاری۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 6 رکنی شورا کا حصہ بھی بنایا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دوبارہ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 55 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وفات پائی۔ آخری وقت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ میرے لیے وہی کرتا کفن بنایا جائے جو میں نے غزوہ بدر میں پہنا تھا۔ چنانچہ وہ پرانا کرتا نکالا گیا اور اسے کفن میں شامل کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آخری مہاجرین میں سے یہ ایک تھے جن کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے درجات مزید بلند کرے، اور اللہ ہمیں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرح ایمان کی مضبوطی اور دعا کی قبولیت کی دولت عطا فرمائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔